جو آزاد روح رکھتا ہے، جو آزاد ذہن رکھتا ہے، جو ہمیں کوئی ریلیف دے گا، ہمیں انصاف دے گا، وہ دروازہ اب ہم پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب اگر میں اٹھا لیا جاتا ہوں، آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو انتظار پنجوتا کا ہوا، وہی خوفزدہ چہرہ، وہی پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہی سہما ہوا وجود۔ تو کیا یہ ہے ہمارا مستقبل؟ کیا ہم پاکستانی اس لیے پاکستان میں ہیں؟ کیا اس ملک کا وجود اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں بھیڑ بکریوں کی سی زندگی گزاریں، چونٹیوں کی سی زندگی گزاریں؟ تو یہ ہے آج ہمارے سامنے سوال کہ ہماری زندگی یہاں سے آگے اب کہاں جاتی ہے بطور پاکستانی، بطور انسان۔ بھول جائیے ایک لمحے کے لیے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے یا میں پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سیاسی تفرقوں سے اٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا بطور قوم۔ ہمیں انتظار حسین پنجوتا کے چہرے کو سامنے رکھنا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہم سب کا چہرہ ہے۔ کل ہم میں سے کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے، لاچار، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، کان سے خون بہتا ہوا۔ یہ ہے جو ہمیں بنا دیا گیا ہے آج۔ اور کل عدالت پہ حملہ کر کے، سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری اب کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ادارہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو طاقت کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ کل ایک اور بھی قانون بنایا گیا جس کے ذریعے جو سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا، ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے۔ اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی دن میں بالکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے، بلڈوزر ہوتا ہے، بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو۔ رائے لی جانی چاہیے تھی سروسز کے اندر، اس کا کیا اثر ہوگا مورال پر۔ وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے، جو اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے، بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا، ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اصل مزاحمت ہماری جو ہے وہ عدلیہ پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے ہوگی اور ہونی چاہیے۔ ہماری مزاحمت جو ہماری انسانیت پر، ہماری خودداری پر، ہمارے وجود پر کیا گیا، جس کا جیتا جاگتا نمونہ انتظار حسین پنجوتا کا چہرہ ہے، ان کے ساتھ جو ہوا، یہ ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اب بطور قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب ہم خاموش، بالکل مطیع، فرما بردار، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے انسانوں کی طرح آگے بڑھیں گے؟ انسان کہنا بھی اب شاید ہمارے لیے ایک زیادتی ہے۔ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہم کوئی وجود رکھتے ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی عزت رکھتے ہیں، کوئی آزادی رکھتے ہیں اس ملک میں، یا ہم ایک محکوم قوم ہیں؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب تو دہائیوں سے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو اس ملک میں۔ ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کی تھی سن 47 میں، لیکن کیا ہم یہاں کی اشرافیہ سے آزادی حاصل کر سکے ہیں؟ کیا یہاں کے وہ بالادست طبقے جنہوں نے ہمیں، ہمارے بچوں کو دبائے رکھا ہے، وہ ہمارے اسکول ہوں، ہمارے ہسپتال ہوں، ان کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت 5 سے 16 سال کی عمر کے 8 کروڑ بچے اس ملک میں بستے ہیں، ان میں سے صرف 1 ملین بچے، 10 لاکھ بچے بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، اس قسم کے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ باقی 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ان کی صحت کا کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے بچے آج مایوس ہیں، ہمارے نوجوان آج مایوس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ احترام انسانیت ہے۔ آج وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے۔ ہمارے وہ 2 دوست جنہوں نے 10، 12، 15 سال اس ملک میں لگائے ہیں، کوئی اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کی ہے، آج وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس طرح ترقی ہوا کرتی ہے قوموں کی؟ کیا اس طرح ہم معاشی فلاح پائیں گے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں ملک سے بھیک مل گئی، ہمیں IMF سے کچھ پیسے مل گئے، اب ہم دوڑیں گے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ ایک سہمی ہوئی قوم، ایک ایسی قوم جس کا ریاست کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ اس رشتے کو ہم نے احترام انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا ہے۔ اس رشتے کو ہم نے قانون کی بنیاد پر جوڑنا ہے۔ اس ملک میں ہم نے انتظار حسین پنجوتا کو انصاف دلا کر چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے اور ہم ڈرے سہمے رہیں۔